آئیے دیکھیں صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے گستاخوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور پھر اپنے ایمان کو بھی تول لیں، اپنے ایمان، اپنی محبت اور صحابہ کی محبت کے درمیان ذرا مقارنہ کرنا، ٹیلی کرنا، کیا ہم واقعی اللہ کے رسول سے پیار کرنے والے ہیں؟ اگر ہم اللہ کے نبی سے سچا پیار کرنے والے ہیں تو نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں؟ نبی کی توہین کرنے والوں کے ساتھ ہمارے معاملات کیسے ہیں؟ ہماری زندگی کیسی گزر بسر ہو رہی ہے؟ کیا ان کے بارے میں ہمارے دل میں وہی نفرت ہے، وہی انتقام ہے، وہی بغض و حسد اور عداوت ہے جو صحابہ کے دلوں میں تھی؟ اگر وہی ہے تو ہم پھر صحابہ کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، اور اگر نہیں ہم دنیا کے معاملات میں آ کر محبت رسول کو، محبت الہ کو ایک سائیڈ پر رکھ کے اپنے معاملات ڈن کرتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے ہم محبت رسول کے جھوٹے دعوے دار ہیں، ہمارا دعویٰ سچا نہیں ہے۔ اگر اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے ہم نہیں سوچتے جس کے ساتھ رشتہ کر رہے ہیں یہ کون ہے، یہ رسول سے پیار کرتا ہے یا رسول سے نفرت کرتا ہے؟ ہم یہ تو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہے، انجینئر صاحب ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے اس کا چہرہ محمدی ہے یا مجوسی ہے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں مالدار ہے، پیسے والا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ نبی نے تو بے نماز کو اپنی امت میں شامل ہی نہیں کیا۔ سلام پھیرا، ایک بیٹھا ہوا پیچھے نماز نہ پڑھنے والا، پوچھا تو نے نماز ہمارے ساتھ کیوں نہیں پڑھی؟ کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ آقا کے سوال پہ غور کرنا، تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، کیا تو مسلمان نہیں ہے؟ مطلب کیا ہوا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے وہ امت محمدیہ میں ہے۔ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتے ہوئے کبھی مجھے یہ فکر بھی ہوئی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، مالدار، کوٹھی دکان والے کی تلاش تو ہے، کیا یہ تلاش بھی ہے کہ یہ محمد کی سنتوں پہ چلنے والا ہے یا نہیں؟ آئیے، ابو داؤد میں روایت ہے، ایک یہودیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، ایک صحابی نے اس کا گلا گھونٹ کے اس کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد آقا کو اطلاع دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائیگاں قرار دے دیا کہ جو نبی کی توہین کرے، اسلام حکم ہی یہ دیتا ہے کہ گستاخ رسول کو دھرتی پہ زندہ رہنے کی اجازت نہ عرش والے نے دی ہے نہ مدینے والے نے دی ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، ایک نابینا کی ایک لونڈی ام ولد، وہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی توہین کیا کرتی، یہ نابینا اس کو منع کرتا، اس کو روکتا، اس کو ڈانٹتا، لیکن وہ باز نہ آتی۔ یہ جتنا منع کرتا وہ اتنی بھڑکتی اور آقا کی اتنی توہین زیادہ کرتی۔ ایک رات اس نے بھالا لے کر اس کے پیٹ میں مارا اور اتنی زور سے دبایا کہ بالآخر تڑپتی ہوئی وہ مر گئی۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں اس آدمی کو قسم دیتا ہوں جس نے رات جو کیا ہے، میں اس کو قسم دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو جائے۔ یہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے، کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کو بڑا منع کیا تھا، میں اس کو روکا کرتا تھا، اے آقا اس میں سے چاند کی طرح چمکتے ہوئے اللہ نے 2 بیٹے مجھے دیے تھے، بڑے خوبصورت میرے بچے تھے، اس میں سے وہ میرے بچوں کی ماں تھی، میں اس کو منع کرتا تھا، وہ باز نہیں آتی تھی۔ آقا میں اس دھرتی پہ اس چھت کے نیچے زندہ نہیں رہ سکتا جہاں آپ کا گستاخ بھی ہو اور آپ کا محب بھی ہو، میں نے اس کو قتل کیا ہے، میں نے اس کو مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اپنا جوال بند کر دیں یا باہر چلے جائیں؟ جوال سننے کے اتنا شوق ہے تو مسجد میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تم گواہ رہو اس عورت کا خون رائیگاں ہے، کوئی 2 سینگ والے آپس میں اپنے سینگ نہ ٹکرائیں، اس مسئلے میں کوئی کسی سے نہ جھگڑے، میں محمد علیہ السلام اس عورت کے خون کو رائیگاں قرار دیتا ہوں، جو رسول کی توہین کرتی ہے اس کی سزا یہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب نبیا قتل ومن سب اصحابہ جلد، جو بھی رسول کی توہین کرے، جو رسول کو گالیاں دے، اس کی سزا اسلام کے اندر قتل ہے، اور جو رسول کے صحابی کی توہین کرے اس کو اسلام کوڑوں کی سزا دیتا ہے۔ جو رسول کی توہین کرے دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق اسلام اس کو نہیں دیتا۔ ابو داؤد میں ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کسی شخص پہ ناراض ہوئے، وہ شخص بھی جوابی طور پہ آپ کے ساتھ بد کلامی کرنے پر اتر آیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا کے پاس آپ کے ایک ساتھی بیٹھے ہوئے، کہنے لگے اے رسول اللہ کے خلیفہ اجازت دو میں اس گستاخ کی گردن کو کاٹ ڈالوں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا یہ سنتے ہی غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اپنے گھر میں لوٹ گئے اور پھر اس کو بلایا، کہا کیا کہا تھا تو نے؟ کہا میں نے کہا تھا اے رسول کے خلیفہ اگر اجازت دے دو میں اس گستاخ کی گردن کو کاٹ ڈالوں۔ کہا اگر میں تجھے کہتا کہ اس کی گردن کو کاٹ دے کیا واقعی تو کاٹ دیتا؟ کہا اللہ کی قسم جو آپ کے ساتھ بد کلامی کر رہا تھا میں اس کی گردن کو کاٹ ڈالتا۔ جواب میں ابو بکر کہتے ہیں اللہ کی قسم ہرگز نہیں، یہ شان ابو بکر کی نہیں، یہ شان صرف محمد کی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محمد علیہ السلام کی شان تھی کہ جو رسول کے ساتھ بد کلامی کرے اس کو دھرتی پہ زندہ رہنے کا حق نہیں، اسے قتل کر دیا جائے۔ رسول کے بعد یہ شان اور کسی کی نہیں ہے۔ رسول کے گستاخ کو اللہ کا قرآن، نبی کا فرمان، صحابہ کا ایمان اس کو دھرتی پہ زندہ رہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسماء بنت مروان بنی امیہ بن زید کے خاندان سے تھی، آقا علیہ السلام کو تکلیف دیا کرتی تھی، اسلام میں عیب نکالتی، نبی کے خلاف لوگوں کو اکساتی ابھارتی۔ اللہ کے نبی بدر کے معرکے میں گئے اور یہ آقا کے خلاف بازار گرم کر رہی۔ عمیر بن عدی اللہ سے نظر مانتے ہیں، اے اللہ اگر تو نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس سلامتی کے ساتھ لوٹا دیا میں اس عورت کو قتل کر ڈالوں گا۔ نظر مانتے ہیں، آقا علیہ السلام بدر سے واپس آتے ہیں، فتح سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ یہ صحابی اس عورت کو واصل جہنم کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، اپنی نظر کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ اپنے قبیلے میں، اپنے گھر میں، صحن میں بچوں کے ساتھ سوئی ہوئی، ایک بچہ اس کی چھاتی پہ لیٹا ہوا، اس بچے کو ہٹاتے ہیں، تلوار بلند کرتے ہیں، اس کے سینے پہ رکھ کے اس کی کمر سے پار نکال دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، آپ فرماتے ہیں تم نے بنت مروان کو قتل کیا۔ یہ صحابی ڈر گئے کہ میں نے تو اللہ کے رسول سے اجازت نہیں لی تھی، کہیں آپ میرے اس عمل سے ناراض تو نہیں ہوئے؟ تو کہنے لگے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی توہین کرتی تھی اور آپ کا محب آپ کے گستاخ کو برداشت نہیں کیا کرتا، میں نے اس کو قتل کیا۔ رسول علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، اگر تم میں سے کوئی دیکھنا چاہے ایسے آدمی کو جس نے اللہ اور اس کے رسول کی غیبی مدد کی، عمیر بن عدی کو دیکھ لو، یہ رسول کی غیبی مدد کرنے والا ہے، اس نے حق ادا کیا ہے اپنے ایمان کا، اس نے حق ادا کیا ہے اپنی محبت کا۔ ایک عورت آقا علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ آج کے ڈنمارک کے اخباروں میں جو بکواس چھپی ہے وہ تازی بات نہیں، یہ یہود و نصارہ کی آباء و اجداد کے کرتوت ہیں۔ اللہ کے نبی کو گالیاں دیتی، آقا علیہ السلام نے فرمایا من یکفینی عدوی، کون ہے جو میرے دشمن سے بدلہ لے، میرے دشمن سے انتقام لے، میرے دشمن سے فیصلہ کروائے، یا وہ دھرتی پہ زندہ بچے؟ میری گستاخی کرنے والا؟ صحابی کھڑے ہوتے ہیں، خالد ابن ولید کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے دشمن سے انتقام میں لیتا ہوں، اور جاتے ہیں اس عورت کو قتل کراتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں ان رجلا من المشرکین شتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یکفینی عدوی فقام الزبیر بن العوام فقال انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گالیاں دینے والے شخص کے بارے میں نبی کہتے کون ہے جو میرے دشمن سے انتقام لے؟
زبیر بن عوام کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میرے ذمہ لگائیے. نبی سے محبت کرنے والوں کی کیفیت یہ ہوا کرتی ہے. نبی سے محبت کرنے والے آقا کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا آئیڈیل نہیں بنایا کرتے. نبی سے محبت کرنے والے اپنے چہروں کو، اپنے لباس کو، اپنی نمازوں کو، اپنے ڈھنگ کو، اپنی تہذیب و تمدن کو، اپنے معاملات کو، اپنے گھریلو حالات کو، ایک ایک عمل میں ان کے لیے امام صرف ایک ہی ہوا کرتا ہے اور اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے. ہر مسئلے میں، زندگی کے ہر معاملے میں شادی کرنی ہے محمد کی شادی کو دیکھو، نکاح کرنا ہے محمدی نکاح کو دیکھو، کوئی مر گیا ہے تو دیکھو آقا کی بیوی فوت ہوئی